السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کئی خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی مختصر انداز میں پیش کی جا رہی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیں۔ راحت اندوری مرحوم کا مشہور شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اس آفاقی شعر کی معنویت کی گزشتہ دنوں ہریانہ میں ہونے والے اس سنسنی خیز واقعے سے ایک مرتبہ پھر واضح ہوئی، جب نام و نہاد گو رکشکوں نے آرین مشرا نامی طالب علم کو گائے کا تسکر سمجھ کر اسے گولی مار دی۔ یہ واقعہ دہلی آگرہ قومی شاہراہ پر واقع گدپوری کے قریب پیش آیا، جس میں 12ویں جماعت کے طالب علم آرین مشرا کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے پیر کی شب اس معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے 5 گو رکشکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی شناخت انل کوشک، ورون، کرشنا، سورو اور آدیش کے طور پر ہوئی ہے۔ نیوز پورٹل ABP نیوز کے مطابق یہ تمام ہریانہ گو رکشک کے گروپ کے اراکین ہیں اور انہوں نے گو اسمگلر سمجھ کر آرین اور کار میں بیٹھے اس کے مالک مکان کا ہائی وے پر تقریباً 20 کلومیٹر تک تعاقب کیا اور پھر کار پر 3 راؤنڈ فائر کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم گو رکشکوں کو شبہ تھا کہ ہائی وے سے گزرنے والی رجسٹر اور فارچونر کاروں میں گو اسمگلر گھوم رہے ہیں۔ چنانچہ گو رکشکوں نے کار کا تعاقب شروع کیا اور جب ہائی وے کے گدپوری ٹول پر دونوں کار پہنچی تو ان گو رکشکوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کار کا پچھلا شیشہ ٹوٹ گیا اور گولی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے آرین مشرا کی گردن میں لگی۔ اس کے بعد کار ڈرائیور ہرشت نے کار روک دی۔ اسی دوران ملزمین قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دوسری گولی آرین کے سینے پر ماری۔ اس کے بعد ملزمین نے دیکھا کہ گاڑی میں لڑکوں کے ساتھ 2 خواتین بھی ہیں، تو انہیں احساس ہوا کہ غلط فہمی میں کسی اور کا پیچھا کیا اور اسے گولی مار دی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ موقع سے فرار ہو گئی۔ اس واقعے کے دوسرے دن آرین کے ایک نجی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس معاملے میں آرین کے والد نے پولیس کو تحریری شکایت دی ہے، جس کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ان 5 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کرائم برانچ نے معاملے کی جانچ بھی شروع کر دی۔ کرائم برانچ نے CCTV فوٹیج کھنگالے تو ملزم کی شناخت ہو گئی، جس کے بعد ان سبھی کو ان کے گھروں سے گرفتار کر لیا گیا۔ خیال رہے کہ 19 سالہ آرین مشرا 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ فرید آباد کے NIT 5 نمبر میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ جس رات یہ حادثہ ہوا تقریباً رات 9:30 بجے اپنے مالک مکان شویتا گلاٹی، ان کے بیٹوں ہرشیت شینکی اور ایک پڑوسی خاتون کے ساتھ بڑخل میٹرو کے قریب مال میں رات کا کھانا کھانے گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تقریباً 11:30 بجے گھر لوٹ رہے تھے۔ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا کہ بیف اور گو رکشا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کی جو آگ لگائی جا رہی ہے، اس کی زد میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ مذکورہ معاملہ سامنے آنے کے بعد سے ہریانہ میں BJP کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ قومی سطح پر بھی پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وہیں آرین مشرا کے والد کا کہنا ہے کہ آرین مشرا، جسے گو رکشکوں نے مار دیا، اس کے والد سوال پوچھ رہے ہیں کہ گو اسمگلر سمجھ کر کسی کو مارنے کا حق انہیں کس نے دیا ہے۔ رن وجے سنگھ نے یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کاش یہی سوال پہلے کیے ہوتے۔ وہیں دوسری جانب بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کی تنقید۔ مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سلیم سارنگ نے مولانا ارشد مدنی کی حوصلے کی داد دی۔ سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس BR گوئی اور جسٹس کے وشوناتھن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے تو اس کے گھر کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ مجرم بھی ہو تو اس کے جائیداد کو منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی شروع کرنے سے قبل قانونی کارروائی پوری کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں بالخصوص بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومتوں میں مسلمانوں کے املاک پر چلنے والے غیر قانونی بلڈوزر کے خلاف داخل متعدد عرضداشتوں پر سپریم کورٹ میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران عدالت نے تمام ریاستوں کے لیے رہنمایانہ اصول مرتب کرنے کا اشارہ دیا۔ اس تعلق سے 17 ستمبر کو اگلی سماعت کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے فریقین کو حکم دیا کہ اگلی سماعت پر گائیڈ لائنز کے تعلق سے مشورہ دے تاکہ بلڈوزر کارروائی پر قابو پایا جا سکے۔ اس معاملے میں مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سلیم سارنگ نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کے حوصلے کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ حضرت نے بلڈوزر کارروائی پر قدغن لگانے کے لیے سپریم کورٹ تک رسائی کی جرأت کی اور اب نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ عدالت نے بلڈوزر کارروائی کی سرنجش کرتے ہوئے تمام ریاست کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سلیم سارنگ نے عدالت کے اس تبصرے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے عدالت سے یہی گزارش کی تھی کہ بلڈوزر کسی کی بھی املاک
غلط پر نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں امید ہی نہیں کامل یقین ہے کہ اس مقدمے کا حتمی فیصلہ بھی مظلومین کے حق میں ہوگا۔ وہیں دوسری جانب مولانا بدر الدین اجمل کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دھمکی دینے والے بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے کی رکنیت ختم کی جائے اور اسے جیل میں ڈالا جائے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے اپنے خط میں مولانا بدر الدین اجمل کی مانگ اور انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر، سابق رکن پارلیمنٹ اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے والے اور ان کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دینے والے مہاراشٹر میں کنگاولی سے بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کو سماج کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے اپنے خط میں مانگ کی ہے کہ ایسے شخص کو فوراً جیل میں ڈالنا ضروری ہے، نیز اس کی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم کیا جانا ضروری ہے تاکہ نفرت پھیلانے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ یہ شخص ایک ایم ایل اے ہے جس نے ہندوستان کے آئین کے مطابق کام کرنے، اس کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، مگر افسوس کہ یہ مستقل مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتا رہتا ہے اور اس طرح آئین کے تقاضوں کی پامالی میں سرگرم رہتا ہے۔ اس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ تقریر اور متنازع بیان دینے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے کئی معاملات درج ہیں، مگر مناسب کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نفرت پھیلانے میں مسلسل مصروف ہے۔ تازہ واقعے میں مہاراشٹر کے احمد نگر میں ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے اس نفرتی شخص نے مسلمانوں کو دھمکی دی ہے کہ ہم لوگ تم مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر ایک ایک کو ماریں گے۔ یہ انتہائی خطرناک بیان ہے جو لوگوں کو مسلمانوں کے قتل اور ان کے خلاف فساد کے لیے ورگلانے والا ہے۔ ایسے شخص کو قانون ساز اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اس کی رکنیت ختم ہو جانی چاہیے اور قانون کے مطابق اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ مولانا نے کہا کہ یہ پروگرام اس رامگیری مہاراج کی حمایت میں تھا جو مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہتک آمیز بیان بازی کی وجہ سے چرچا کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے مزید کہا کہ دراصل مہاراشٹر میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کے پیش نظر سماج میں تفریق پیدا کر کے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قابل مذمت ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ اسی طرح کے لیڈروں کی وجہ سے لوگوں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت پھیل رہی ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف دل دہلا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس مہاراشٹر کے کلیان میں ایک بوڑھے شخص کو اس کے بیٹوں کی عمر کے لوگ ٹرین میں اس طرح بری طرح مارتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے اور ان کو ایسی گالی دی جاتی ہے کہ سننے والے کو بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ سب ان نفرتی لیڈروں کی زہر افشانی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کے اوپر اگر آپ نئی تشریف لائے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کو ہر دن کی تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت ملتی رہا کرے گی۔